السلام علیکم اسٹوڈنٹ، نالندہ اوپن یونیورسٹی ایم اے اردو پارٹ 1 کا پیپر 1 لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ اکائی 7 شروع ہو چکا ہے، 7.5 شروع کرتی ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں امیر خسرو کے بارے میں مکمل جانکاری دی گئی تھی، اب جو ہے شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کے بارے میں دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتی ہوں۔ یہ چشتیہ سلسلے کے ایک اہم بزرگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ کون شمار کیے جاتے ہیں؟ تو شیخ شرف الدین یحییٰ منیری۔ ان کا نام شیخ شرف الدین احمد تھا اور یحییٰ منیری کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش 21 تاریخ کو 1262 ہجری کو منیر میں ہوئی، جو پٹنہ کے قریب ایک علاقہ ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا شاید علاقہ ہے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت گھر ہی پر ہوئی، یعنی شروعات میں جو تعلیم دی گئی وہ گھر پہ۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ بزم صوفیہ کے مطابق تصانیف کی تعداد 1700 تک بتائی جاتی ہے۔ جب سے زیادہ شہرت ان کے مکتوبات کو حاصل ہوئی ہے، یعنی بہت ساری بہت ساری خطوط کو مکتوبات کہتے ہیں نا، خط کو حاصل ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان خطوط کی اہمیت اورنگزیب کی نگاہ میں بھی تھی۔ حضرت کے کاتب ہر جگہ دستیاب ہیں۔ ان کے ملفوظات میں معدن المعانی بھی ہے جو شائع ہو چکا ہے۔ دوسرے ملفوظات فوائد دکنی کے نام سے طباعت کے دور سے گزر چکے ہیں۔ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کے ملفوظات میں ایسے اقوال اور فقرے موجود ہیں جنہیں ریختہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، معین الدین دردائی نے اپنی کتاب بہار میں اردو شاعری میں اس کی وضاحت کی ہے کہ حضرت کی زبان اردو اور مگدھ ہی کے ادغام سے مرتب ہوئی ہے۔ کس سے ہوئی ہے؟ اردو اور مگدھی، ہے نا۔ موصوف کی دلچسپی سما سے بھی تھی، یعنی سما جانتے ہوں گے، شعر و شاعری والے بات کو سما کہتے ہیں، ہے نا، سے بھی تھی۔ صباح الدین عبد الرحمن کے بزم صوفیہ سے پتہ ملتا ہے کہ آپ کے فال نامے، کہ مندر، نسق نفس اور طلسمات قدیم اردو میں ملتے ہیں۔ ندیم گیا کے بہار نمبر میں مولانا سید سلیمان ندوی نے ایک مضمون ان کے فال نامے اور ہندی الفاظ کے حوالے سے قلم بند کیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں کسی قدر قدیم اردو سے دلچسپی تھی۔ ان کے یہاں دوہے بھی ملتے ہیں، یعنی انہوں نے دوہے بھی لکھے ہیں۔ رقشہ اندالی کا ایک مضمون ہے۔ اردو نثر کے ارتقاء میں ارباب بہار کا حصہ یہ مضمون رسالہ ندیم کہ بہار نہیں تھا، وہ بھی بہار تھا، یہاں پہ میں نے مسٹیک کیا تھا۔ بہار نمبر جولائی اگست 1935 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اس مضمون میں ان کے بعض چٹکلے جو فقیری سے تعلق رکھتے ہیں درج ہیں، ہے نا، اس کتاب میں چٹکلے وغیرہ بھی ہیں۔ یہ چٹکلے منظوم ہیں، جو چند نسق بھی ہیں جن کا تعلق قدیم اردو یا ہندی سے وابستہ کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ ملفوظات بھی ہیں۔ ان کے کلام کے نمونے ذیل ہیں درج کیے جاتے ہیں، جن سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی حیثیت شاعر کی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر شاعری کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے ان کا نمونہ کلام۔ کارا ہنسا نرملا بسے سمندر تیر، پنکھ پسارے ایک پرے، مل کرے ہر وہ ہنے پیر، شرف حرف مائل کہیں درد کچھ بسائے، گرد چھوٹے دربار کی درد دور ہو جائے۔ ٹھیک ہے، معدن المعانی حضرت کے ملفوظات کا مجموعہ ہے۔ ان کے مرید زین بن بدر عربی نے ان کی زندگی میں ہی لکھ کر ان کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ ٹھیک، یہ کتاب 1301 ہجری میں بہار کے مطبع شرف الاخبار میں
میں چھپی تھی۔ اس کتاب کی پہلی جلد کی صفحہ 202 میں مذکور ہے کہ حضرت اور ان کے ایک رفیق خواجہ جلال الدین حافظ ملتانی سے گفتگو ہو رہی تھی۔ ہمدری محل جلال الدین مذکور گفت کے بزبان ہندو ٹیکو گفت است ہر کے گفتہ است باٹ بھلی پر سانکری بعد زاں بندگی مخدوم عظما اللہ بر زبان مبارک راند ویس بھلا پر دور۔ ٹھیک ہے، پروفیسر حسن عسکری اس طرز کے حوالے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی صداقت میں شبہ کی یعنی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے نا، عسکری نے بتایا۔ پروفیسر محمود شیرانی لکھتے ہیں یہ سارے نقاد لوگ تھے اور ریسرچ کرتے تھے پوری قدیم اردو کی کوئی بھی خوبی خامی، کس طرح سے اردو کو فروغ ملا، یہ ساری باتیں ان لوگوں کا کیا نمونہ کو اکٹھا کرنا، کلیکٹ کرنا ان سبھی کا کام تھا۔ کچھ مندرہ اس عہد کی اردو کا بھی ایک اچھا خاصا نمونہ ہے۔ کچھ مندرہ میں عربی فارسی عبارت کے علاوہ ہندوستانی عبارت کے اندر اور دیر و دین بھی ریختہ پن موجود ہے۔ مثلاً فلانے براہ جان بلغم فلاں بن پیغمبر درد حرف گرد دربار دو اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت شرف الدین بہاری کے عہد میں اردو زبان کی بنیاد قائم ہو چکی تھی۔ اوکے، آپ کا دیس ہے دوبائی سلیمان بن داؤد پیغمبر کی کہ جملے میں دیس بہاری زبان کی خاص علامت ہے۔ دیس ہے بمانا دی ہے یا دیا ہے۔ ٹھیک، دوسری بات ہے کا استعمال ہے فال جو کھڑی بولی کی خصوصیت ہے۔ یہاں اس کا استعمال اہمیت سے خالی نہیں کیونکہ یہ اردو کی پہچان ہے۔ تو جو کلام انہوں نے لکھا ہے یا ان لوگوں نے لکھا ہے جتنے سارے بزرگ صوفیاء کلام، تو انہوں نے سارے اس طرح کے زبان کو پیش کیا ہے۔ اب دیکھیے دیسنا ضلع پٹنہ کے کتب خانہ یعنی لائبریری اصلاح میں ایک فالنامہ کے 2 صفحے پرانے کاغذ کے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے سرنامہ پر اس فالنامہ کی نسبت حضرت مخدوم کی طرف کی گئی ہے۔ اس میں کل 27 فقرے 27 یعنی 27 فقرے ہیں جن میں سے بعض یہ بھی ہیں جو من کی منسی کیا ہوئی سیو ہوئی 111 اس سے لیا گیا ہے۔ 113 کیا ہے ناپی کچھ کرو سب نصیب لاگی بات ہے۔ 121 میں کیا ہے یہی ابھین ناہین۔ 311 کیا ہے ابھین ناہین سوت یہ سو جائے۔ پھر 233 ہے ناہین ہیگا اور کام کرو۔ 331 ہے راج پاٹ اچل کے دیا تمکون۔ بہت سارے لائبریری میں موجود رہتے ہیں جو بھی انسان گزرنے کے بعد جو اس کی تلاشی لیں گے اس کی جان پرکھ کے لیے تو نمونہ کو کلیکٹ کرنا ہی ہوگا۔ انسان تو ہمیشہ تو نہیں رہتا ہے نا، تو اپنا کچھ نہ کچھ چھاپ چھوڑ جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے ہمارے بزرگ، ہمارے اولیاء، ہمارے ریسرچر لوگ، ہمارے اسکالر لوگ بہت ساری ایسی نشانی چھوڑ کر کے گئے ہیں تاکہ ہم لوگ اس کی پوری طریقے سے جانکاری اور معلومات حاصل کر سکیں، ہے نا۔ تو 331 میں ہے راج پاٹ اچل کے دیا تم کون۔ 232 ہے آگے برے دن گئے اب سکھ پاؤ گے۔ 233 ابھین ناہین ای آگو ہو پکا۔ فالنامہ حضرت مخدوم بہاری کے فقرے اور جملے حسب ذیل ہیں۔ ناہی کیوں کر ہو نصیب لاگی بات، ناہی ابھین ناہی ابھین کچھ جو من چنتا ہو سستی پاؤ گی۔ تو یہ جو ہے شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کا نمونہ کلام پیش کیا گیا تھا اور ان کے بارے میں مختصر سی جانکاری یہاں پر دی گئی ہے۔ مزید مطالعے کے لیے بھی ضرورت ہے یہاں پر آپ لوگ کہیں سے بھی گوگل سے یا پھر کوئی بک سے یوٹیوب کے ذریعے اور بھی جانکاری فراہم کر لیں اسٹوڈنٹ، کیونکہ اگر جتنا اچھا جانکاری جتنی اچھی معلومات آپ لوگوں کے لیے رہے گا تو ایگزام میں بہت مفید ہوگا۔ اچھی جانکاری بہت ضروری ہے۔ اب جیسے میں بتاتی ہوں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کے بارے میں کنفرم تو نہیں بتاتی ہوں لیکن میرے بزرگ میرے پریوار نے بتایا تھا
کہ یحییٰ منیری کا واقعہ یہ سچ ہے کہ نہیں یہ تو میں نہیں جانتی ہوں، اگر آپ لوگوں کو علم ہو تو بتائیے، کہ وہ نیپال میں رہے تھے اور نیپال میں ان کے ساتھ کچھ وہ اتنی صوفی شاعر تھے، لوگوں کو یقین نہیں ہوتا تھا، تو یقین نہیں ہونے پر لوگوں نے کہا، وہاں پر نیپال کے راجا نے کہا کہ یہ بہت اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، تو اللہ میں ایسی کیا طاقت ہے؟ تو انہوں نے ایک کیا بتاتے ہیں، پاٹن کنواں وہاں بنایا، آپ لوگ کو بھی پتا ہوگا نیپال میں پاٹن کنواں ہے، تو اس میں ایک کنواں کو پارٹیشن کر دیا گیا اور ایک طرف بابا کوئی مطلب غیر مسلم قوم کو ڈالا گیا جو ہیرام اللہ بھگوان کرنے والے کو، اور ایک طرف جو ہے اللہ کو ماننے والے یعنی صوفی ہمارے جو بزرگ تھے یحییٰ منیری، ان کو ڈالا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیکھیے کرشمہ کہ کچھ دنوں کے بعد، یہ مکمل طور پہ میں نہیں بتا سکتی ہوں، مجھے دھندلی باتیں کسی کی یاد ہے، تو اس میں وہ پتہ نہیں کتنے سال کے بعد جب اس کو کنواں کو سے دونوں کو نکالا گیا تو ایک طرف کا تو ماجرا بالکل فنش ہو چکا تھا، لیکن اس کے برعکس دوسری طرف کا ماجرا یہ تھا کہ وہ بالکل نہیں، اور بہت ہی بری طریقے سے ایک دم مطلب کہ کھانا پینا کچھ نہیں، کیسے کر کے اتنا سال گزرنا، تو صرف ان کے منہ سے اللہ اللہ کی آواز نکل رہی تھی، اور وہ حیات اور حی القائم نکلے اور وہ جو ہے نہیں نکلے۔ تو اس میں وہاں کے راجہ، وہاں کے جو سرکار تھی، اس نے مان لیا کہ یہ بہت ہی بڑے بزرگ صوفی بزرگ ہیں، ان کی اہمیت ہے، اور انہوں نے کہا کہ بدلے میں مجھے کچھ ایسی دعا کریے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جا تیرا یہ دیش کبھی غلام نہیں ہوگا، یعنی کہ کبھی یہ غلامی نہیں کرے گا۔ تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ وہ کون سا ایسا دیش ہے جو کبھی غلام نہیں ہوا ہے، تو وہ ہمارا دیش جو پڑوسی دیش ہے، مطلب ہندوستان کے پڑوس میں ہے، وہ نیپال ہے نا۔ تو یہ میں کنفرم سے تو نہیں، لیکن ایک قصے کہانی میں جیسے بچے کو بتایا جاتا ہے اسی طرح سے مجھے بھی بتایا گیا تھا، تو یہ شاید شرف الدین یحییٰ منیری کی ہی داستان ہے، میں اور اگر کنفرم رہوں گی تو اور بھی آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ بھی اس کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا، اوکے؟ ابھی سے لے کر کے پی ایچ ڈی تک میں آپ لوگوں کے لیے کام آئے گا، نیٹ میں تو خیر ہر حال میں آتا ہے، تو اس لیے آپ لوگ محنت کریں۔ تو میں جو ہے اب دوسرا جو آپ کا جا کر کے کبیر داس ہے، وہ 7.6 اکائی ہے، اس کو ہم کمپلیٹ بعد میں کریں گے، اس کے بارے میں ہی بتا دیا ہے، آپ لوگ دھیان میں رکھیے گا اور اچھے سے اس کی اور بھی معلومات کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔